میں آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا نام تو نواب سر فضل علی خان صاحب ہے۔ ان کو سر سید احمد خان بھی کہتے ہیں گجرات کا، کیونکہ انہوں نے گجرات میں تعلیم کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ اس علاقے کو اس وقت جب کسی بھی علاقے میں سکول نہیں تھے، دور دراز علاقے میں جانا پڑتا تھا، لیکن نواب صاحب نے گجرات میں اس وقت سکول قائم کیا۔ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں ان کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے تعلیم اس سرزمین کو، گجرات کی سرزمین کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چودھری فضل علی ضلع گجرات کے دور افتادہ گاؤں اجنالہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ضلع گجرات کے صدر مقام سے 25 میل دور ایک غیر معروف گاؤں اجنالہ میں گوجروں کی غیر تعلیم یافتہ قوم میں پیدا ہوئے۔ تحصیل گجرات کے انتہائی مشرق میں واقع یہ سرحدی گاؤں گجرات کو کشمیر سے ملانے والی تاریخی اور قدیم شاہراہ کے مشرق کی طرف واقع ہے۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ابان شریف واقع ہے، جس سے آگے برنالہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ لائن آف کنٹرول کو محیط سارے علاقے کا مرکز اور آج کل آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل ہے۔ موزہ جنالہ ایک قدیمی بستی ہے اور ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ اس کی قدامت کا ایک اور ثبوت وہ کھنڈرات ہیں جو کہ موجودہ گاؤں کے جنوب میں واقع ہے، جنہیں پرانا گاؤں کہا جاتا ہے، اور یہاں سے اکثر پرانے سکے اور مٹی کے برتن وغیرہ برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ گاؤں کی موجودہ آبادی 2500 کے لگ بھگ ہے۔ گاؤں کی اکثریت برادری گوجروں کے کالس قبیلے پر مشتمل ہے، البتہ کچھ گھر دیگر گجر گوتوں کے بھی ہیں، جسے مکھڑا اور بانٹ وغیرہ۔ 2 گھر سادات کے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ محنت کش برادریاں بھی اس بستی کی مکین ہیں۔ زبانی روایات کے مطابق اس بستی کا اصل نام ارجن والا یا ارجن آلہ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتے اجنالہ بن گیا۔ پنجاب میں اس نام کے 2 دیہات یا قصبے اور بھی ہیں۔ بھلوال سے سرگودا جانے والی باغاتی سڑک کے متوازی ایک ریلوے لائن ہے، جس پر اجنالہ اسٹیشن واقع ہے۔ اصل اور پرانا اسٹیشن تو اب کھنڈر بن چکا ہے۔ بھیرا کو شورکوٹ سے ملانے والے اس اسٹیشن کی یہ پٹری 1902 عیسوی میں تعمیر ہوئی تھی۔ اجنالہ نام کا گاؤں وڑچاں والا ضلع سرگودا میں بھی ہے، جہاں کے لوگوں نے تب محض اس خدشے کے پیش نظر اپنے گاؤں کی حد میں ریلوے اسٹیشن بنانے کی مخالفت کی کہ اس سے کل کلاں اخلاقی جرائم میں اضافہ ہوگا اور عورتوں کی اغوا میں سہولت پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے یہ اسٹیشن گاؤں سے کچھ میل ہٹ کے بنا۔ چونکہ اسٹیشن کے نام کی منظوری کا مرحلہ طے ہو چکا تھا، اس لیے نام نہ بدلا جا سکا۔ چودھری محمد ارشد چیچیاں شمس والے اپنے والد صاحب کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ چودھری فضل علی صاحب کو گھوڑی پال اسکیم کے تحت سب سے پہلے ضلع سرگودا میں رقبہ لاٹ ہوا۔ یہ رقبہ چک نمبر 65 میں تھا، جو کہ اب پٹھان والا بھی کہلاتا ہے۔ نواب صاحب گجرات سے سرگودا بذریعہ ریل گاڑی جاتے تھے اور اپنی چک والی زمینوں پر جانے کے لیے 10 چک وڑیچاں سے آگے جس مقام پر گاڑی سے اترا کرتے تھے، وہی مقام بعد میں اجنالہ اسٹیشن بن گیا۔ حالانکہ اس سے نزدیک کوئی اجنالہ نام کا شہر یا گاؤں نہیں۔ بعد میں انہوں نے یہ رقبہ ضلع گجرات میں منتقل کروا لیا، جو کہ اب ضلع منڈی بہاولدین میں منڈی کٹھالہ شیہاں روڈ پر کٹھیالہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر چک نمبر 40 میں ہے۔ لہٰذا چودھری ارشد صاحب کی روایت کی روح سے ضلع سرگودا کا اجنالہ اسٹیشن بھی ایک لحاظ سے نواب سر فضل علی کی نشانی ہے۔ اجنالہ نام کا ایک اور قصبہ یا شہر مشرقی پنجاب بھارت کے علاقے ماجھا میں ضلع امرتسر کی تحصیل ہے۔ یہ اپنے اس تاریخی خونی کنویں کی وجہ سے بھی مشہور ہے، جو 1857 عیسوی کی جنگ کے آزادی میں شہید ہونے والے آزادی کے متوالے ہندوستانی سپاہیوں کی لاٹ سے ہٹ گیا تھا۔ چودھری فضل علی صاحب کے سن پیدائش کے بارے میں اب تک بڑا ابہام رہا ہے۔ ان کے حالات زندگی سے متعلق اکثر تحریروں میں ان کی ولادت کا سال 1881 درج ہے۔ زمیندار کالج گجرات میں واقع ان کی قبر کے پہلو میں نصب شدہ معلوماتی تختے پر دیگر غلط اندراجات کے علاوہ سن ولادت 1881 عیسوی ہی درج ہے۔ چودھری عبدالباقی نسیم
اپنے ایک مضمون بعنوان سر سید پنجاب نواب سر فضل علی خان آف گجرات میں ان کی ولادت کا سال 1881 تحریر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 1885 میں انہیں میٹرک بھی پاس کروا دیتے ہیں، جو کہ کرین قیاس نہیں۔ خیر، ہم حتائے بزرگان گرفت حتا است پر عمل کرتے ہوئے مزید تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی اہم اور معتبر تاریخی ماخذ ہے جس کا نام ہے گجرات گیزیٹر۔ یہ پنجاب ڈسٹرکٹ گیزیٹر کے چند جلد نمبر 25A ضلع گجرات سے متعلق ہے، جسے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے تحریر کیا۔ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس لاہور پنجاب سے 1921 میں شائع ہونے والی یہ تاریخی دستاویز ضلع گجرات کے بارے میں انتظامی، اقتصادی، معاشی، سماجی، قانونی، تاریخی، علمی اور تعلیمی معلومات کا خزانہ ہے۔ حال ہی میں اسے سنگ میل پبلیکیشنز نے گیزیٹر آف دی گجرات 1921 کے عنوان سے دوبارہ چھاپا ہے، تاہم عرف عام میں اسے گجرات گیزیٹر ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں چودھری فضل علی صاحب کا سن ولادت 1832 درج ہے۔ یہی ہمارے پاس اس ضمن میں سب سے باوثوق ذریعہ ہے۔ چودھری اصغر علی گرال ایڈوکیٹ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں، نواب سر فضل علی نے ضلع کے ایک سرحدی بارانی علاقہ کے ایک غیر معروف گاؤں اجنالہ کے ایک متوسط زمیندار چودھری سلطان علی کے ہاں جنم لیا۔ چودھری سلطان علی کا تعلق گاؤں کی اکثریتی کالس برادری سے تھا۔ ان کا شمار علاقے اور برادری کی سرکردہ شخصیات میں ہوتا تھا۔ کالس قوم کے بزرگوں اور ان کے میراثیوں کے دعوے کے مطابق وہ سورج بنسی ہیں اور راجہ جے پال وائی لاہور کے پوتے راجہ جگدیو کی نسل سے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اور ان کے والد سبکتگین کے پنجاب پر اولین حملوں میں ان کا ٹاکرا راجہ پال کٹھانہ سے ہی ہوا تھا۔ راجہ جے پال کی اولاد میں سے ایک نامور راجہ جگدیو ہوا، جس کا بیٹا چتوڑ گڑھ سے پنجاب آیا اور اس نے ضلع گجرات میں پہنچ کر موضع چیلیاں والا آباد کیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہاں سے اٹھ کر اس نے اپنے بیٹے راجہ کالس کے نام پر ایک موضع بن کالس کی بنیاد ڈالی۔ آبادی بڑھی تو یہ لوگ موتے دیہات میں جا کر آباد ہوتے رہے اور اب ان کی آبادی مندرجہ ذیل گاؤں میں ہے۔ بن کالس، دھاما، بدو کالس، کلے وال، اجنالہ، سادڑیاں، ڈھولا، بڑیلا، ویرووال، باہروال، لاہوریاں وغیرہ۔ مولوی عبد المالک مصنف شاہان گوجر کے مطابق چیلیاں والا میں کھاریاں منڈی بہاولدین پر واقع ایک ٹیلہ کالساں والا ٹیبہ کہلاتا ہے۔ اس ٹیلے پر بعد ازاں انگریزوں اور سکھوں کی جنوری 1849 والی خون ریز لڑائی میں کام آنے والے گوروں کا قبرستان بنا، جسے عرف عام میں قتل گڑھ کہا جاتا ہے، جس میں نصب، سلیب اور یادگاری مینار بالترتیب گڈی اور موصل کہلاتے ہیں۔ اب میں آپ کو نوابزادہ خاندان کا شجرہ نسب بتاتا ہوں۔ تذکرہ رسائے پنجاب میں بھی کالس گوجروں کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ کالس گوجروں کا دعویٰ ہے کہ یہ اس راجہ جے پال کی اولادیں ہیں جو کٹھانوں کا مورث سے اعلیٰ ہیں، جنہوں نے اس وقت دین اسلام قبول کیا تھا، جبکہ سلطان مسعود نے اس علاقے کے جنوبی حصے پر حملہ کیا۔ قبیلہ کالس کا یہ نام اتم کے اکلوتے بیٹے کالس کے نام پر مشہور ہے، جو چیلیاں والا کے قریب جنگلات میں آباد تھا اور جس کی اولاد نے وہیں آباد ہو کر مالکانہ حقوق حاصل کر لیے تھے۔ چودھری فضل علی کے والد چودھری سلطان علی سکھوں کے عہد سے ہی بڑے نامور اور با اثر چلے آتے تھے، اور ان کے والد چودھری امام بخش کا بھی کافی شہرہ تھا۔ اس ضمن میں چودھری عبدالباقی نسیم کی تحریر بعنوان سر سید پنجاب نواب سر فضل علی خان آف گجرات سے ہمیں کچھ شواہد کالس قبیلے اور چودھری فضل علی کے آباء و اجداد کے بارے میں ملتے ہیں۔ گجر قوم کا ایک مشہور اور مقتدر حاکم راجہ کالس گزرا ہے، جس کی اولاد میں سے گجرات پنجاب کے ایک نامور رئیس چودھری امام بخش تھے۔ راجہ کالس کی اولاد اپنے اس مایہ ناز باپ کے نام پر کالس ہی مشہور ہوا۔ سکھوں کے دور حکومت میں چودھری امام بخش بہت بڑی حیثیت اور وسیع و اثر رسوخ کے مالک ایک نیک نام جگیردار تھے۔ اپنے علاقے کے افسر اعلیٰ خیال کیے جاتے تھے اور ایک ڈیرہ دار سردار تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہیں سرکاری اخراجات پورے کرنے کے لیے وسیع رقبہ ملا ہوا تھا۔ چودھری امام بخش کے بیٹے چودھری سلطان علی تھے، جو ذیل دار بھی مقرر کیے گئے تھے۔ 1849 میں سکھوں کی حکومت ختم ہو کر انگریزوں کی عمل داری شروع ہوئی
انگریز سرکار نے چودھری سلطان علی کا وسیع رقبہ اپنی تحویل میں لے لیا اور موزہ ڈھینڈا کلاں اور موزہ جنالہ اس خاندان کی ملکیت رہ گیا۔ یہ کارروائی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی گئی تھی، اور یہ جنگ آزادی میں گوجر قوم کی انگریز دشمنی کا ایک طرح سے انتقام تھا۔ سابق ایم پی اے اور نوابزادہ خاندان کے انتہائی زیرک فہم اور بردبار شخصیت نوابزادہ مظفر علی خان اپنے پردادا چودھری سلطان علی کے بارے میں اپنی یادداشتیں سانجھی کرتے ہوئے بتاتے ہیں: ہمارے خاندان میں نواب سر فضل علی خان سے قبل ان کے والد چودھری سلطان علی بڑی معروف معتبر شخصیت تھے۔ انہی کی وجہ سے ہمارا خاندان مشہور ہوا۔ ان کی حیثیت قبیلے، قوم یا علاقے کے سردار جیسی تھی۔ وہ لباس اور وضاقتہ میں بہت مخصوص اور طرز زندگی بہت شاہانہ تھا۔ وہ 40-50 تولے کی مالا کینٹھا پہنا کرتے تھے۔ ان کی دوستی بہت اعلیٰ سطح کے لوگوں سے تھی اور مہاراجہ جموں و کشمیر بھی ان کے دوستوں میں شامل تھے۔ تذکرہ روسائے پنجاب میں بھی چودھری سلطان علی کی سماجی خدمات اور سرکار کے ساتھ تعاون کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں موجود ہے۔ پنجاب کے الحاق کے موقع پر اجنالہ کے سب سے بڑے زمیندار چودھری سلطان علی ذیلدار اس قبیلے کے سرکردہ یا سربراہ تھے۔ جولائی 1854 معافیات کی جب تحقیقات ہوئیں تو چودھری سلطان علی نے اجنالہ کی نصف معافی کا دعویٰ کیا، جس کی مالیت 325 روپیہ تھی، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت سے حاصل کر رہے تھے۔ 1857 میں جب دیوا کے چبوں نے موزہ دکھوا پر حملہ کیا تو سلطان علی خان اپنے قبیلے کے 1000 جوان لے کر سرکار کی امداد پر آمادہ ہو گیا، اور ان آدمیوں کی خدمات کا کوئی معاوضہ نہ لیتے ہوئے ضلع گجرات کے اس حصے کی حفاظت کی جو کشمیر کی سرحد سے ملتا ہے۔ سلطان علی کے یہ نوجوان دلی بھی گئے، جہاں یہ معاشرہ بھی بہت مفید ثابت ہوئے۔ ان خدمات کے صلہ میں ان کی معافی یا انعام کے دعویٰ دوبارہ غور کیا گیا، اور نتیجہ کے طور پر انہیں اس وقت کے گورنر جنرل کی طرف سے موزہ ڈھینڈا کلاں بطور جاگیر عطا ہوا۔ چودھری سلطان علی ایک مستعد اور نہایت معاملہ فہم ذیلدار تھے۔ انہوں نے 1872 کی وبائے ہیضہ کے دوران بڑی قابل قدر امداد دی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے اور ٹیکے لگوانے کے لیے اپنے علاقہ کے لوگوں کو آمادہ کیا۔ چودھری سلطان علی 1876 کے لگ بھگ انتقال کر گئے۔ انہوں نے 3 بیٹے چھوڑے: محمد خان، احمد خان اور فضل علی۔ فضل علی سب سے چھوٹے تھے اور باپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 4 سال تھی۔ والد کی وصیت کے مطابق فضل علی اجنالہ ذیل کے ذیلدار اور ان کے جانشین ٹھہرے۔ اس امر سے چودھری سلطان علی کی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے محبت اور شفقت اور پیار کا اشارہ ملتا ہے۔ اس وقت بڑے بیٹے چودھری محمد خان جو کہ پیرو شاہ ذیل کے ذیلدار تھے، لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ باپ نے ان کی بجائے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنی وصیت میں اس نیم موروثی عہدے پر نامزد کیا۔ ویسے بھی بڑے لوگوں کی ہر بات میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اور دانش پوشیدہ ہوتی ہے۔ باپ کی رحلت کے بعد فضل علی کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ان کے چچا چودھری امیر باز خان نے سنبھال لی۔ کم سن ذیلدار چودھری فضل علی کی ابتدائی تعلیم سکاٹ مشن اسکول گجرات میں انجام پائی۔ یہاں انہوں نے میڈل تک تعلیم حاصل کی۔ یہ اسکول چرچ آف سکاٹ لینڈ پنجاب مشن کے زیر انتظام 1865 میں گجرات میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ میں تھا۔ یہ مڈل اسکول تھا اور صرف لڑکوں کے لیے مخصوص تھا۔ بعد ازاں اس نے 1891 میں ہائی اسکول کا درجہ حاصل کیا۔ علامہ اقبال بھی اس اسکول میں پڑھتے رہے ہیں۔ فضل علی شروع سے ہی کھیلوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کرکٹ سے انہیں خاص رغبت تھی اور مشن اسکول میں وہ کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے۔ چونکہ گجرات میں اس وقت کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ اس روایت سے کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے میٹرک لاہور سے پاس کیا، لیکن کب کیا، کون سے اسکول سے کیا، وہاں قیام کہاں رہا، کوئی رشتہ دار یا ہم جماعت، ان سوالات کے جواب عنقا ہیں۔ لاہور میں اس وقت مشن ہائی اسکول بھی موجود تھا، لیکن محض قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے میٹرک بھی کسی مشنری ادارے سے ہی کیا ہو۔ فضل علی کی تعلیم کے لیے علی گڑھ روانگی کس سال میں آئی، اس ضمن میں ہم معلومات سے محروم ہیں۔ نواب صاحب کی ابتدائی حالات مورخانہ بصیرت سے کسی نے سپرد قلم
کیے ہیں اور ان کی دیکھنے والے بھی ان کے بچپن اور تعلیمی قوائف سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس سال علی گڑھ تشریف لے گئے۔ پروفیسر منیر الحق کا بھی صاحب قیاس رائے کرتے ہیں کہ چودھری فضل علی 1885 کے لگ بھگ علی گڑھ پہنچے۔ پروفیسر وسیم بیگ مرزا کی رائے میں انہوں نے 1895 میں میٹرک پاس کیا۔ ظاہر ہے اس صورت میں کہ علی گڑھ تو وہ اس کے بعد ہی گئے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک روایت جو چودھری ارشاد احمد ایڈوکیٹ آف دوریا نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں نواب فضل علی نے میٹرک مکمل کیا تو ان کے چچا امیر باز ہاں انہیں انگریز ڈپٹی کمشنر کے پاس لے گئے اور اس سے بتایا کہ فضل علی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی ہے، لہٰذا اسے مناسب نوکری دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ نوکری تو مل جائے گی لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اسے مزید پڑھنے کے لیے علی گڑھ بھیج دیا جائے۔ اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے نواب فضل علی کے چچا امیر باز ہاں انہیں علی گڑھ لے گئے۔ وہاں کا تعلیمی ماحول ہی مختلف تھا۔ مولانا ظفر علی جیسی شخصیات وہاں زیر تعلیم تھیں۔ علی گڑھ میں تعلیم کے حوالے سے عبدالباقی نسیم رقم طراز ہیں۔ میٹرک کے بعد ایم اے او کالج علی گڑھ میں داخل ہوئے لیکن اعلیٰ تعلیم کی تکمیل نہ ہو سکی، البتہ کھیل کے میدان میں وہاں بھی سرفہرست رہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم آپ کے ہم جماعتوں میں سے تھے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی مولانا ظفر علی خان اور چودھری فضل علی ہم جماعت تھے؟ اس ضمن میں مولانا کے ابتدائی حالات زندگی کا مختصراً احوال یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان موزہ کوٹ ضلع مارت سیالکوٹ میں 17 جنوری 1874 کو پیدا ہوئے۔ پرائمری تک تعلیم مشن اسکول وزیرآباد سے حاصل کی، چھٹی علی گڑھ سے پاس کی جبکہ مڈل کا امتحان دوبارہ مشن اسکول وزیرآباد سے پاس کیا۔ نویں جماعت انہوں نے پٹیالہ سے اور میٹرک امتحان الہ آباد یونیورسٹی سے پاس کیا، لہٰذا میٹرک انہوں نے 1890 یا 1891 میں مکمل کیا، جس کے فوراً بعد وہ علی گڑھ کے کالج میں داخلے کے لیے چلے گئے۔ یہاں سے 1893 میں انہوں نے ایف اے کا امتحان دیا تھا جبکہ بی اے انہوں نے 1895 میں کیا۔ باحوالہ مولانا ظفر علی خان، احوال و آثار ڈاکٹر نذیر حسین زیدی، مجلس ترقی ادب لاہور۔ مولانا ظفر علی خان کی حالات زندگی سے ایک بات واضح ہے کہ عمر میں نواب سر فضل علی سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ اگر انہوں نے 1890 میں میٹرک کیا ہے تو تب تک نواز صاحب نے بھی لازمی کر لیا ہوگا۔ اب اگر روایات دونوں ہستیوں کو باہم شناسا، ہم اثر اور ہم جماعت بتاتی ہیں تو پھر ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق و جانب ہوں گے کہ نواب سر فضل علی 1891 سے 1893 کے درمیان عرصہ میں علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے۔ مشن اسکول گجرات کو ہائی اسکول کا درجہ 1891 میں ملا۔ اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نواب صاحب بہرحال اس سے پہلے میٹرک کرنے لاہور جا چکے تھے، یا ممکن ہے کہ میٹرک کر بھی چکے تھے۔ ان کے علی گڑھ میں قیام کے بارے میں قاضی فیض محی الدین لکھتے ہیں، علم کے شوق میں علی گڑھ تک گئے لیکن کھیل کے میدانوں میں الجھ کر گریجویٹ نہ بن سکے، تاہم علی گڑھ کی تربیتی ماحول میں سر سید محسن ملک، وقار الملک شبلی، حالی خواجہ غلام الدین، محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان جیسے فضلاء کی صحبتوں میں بیٹھ کر محمدن کالج کے ابتدائی جلسوں میں شامل ہو کر اور مسلمان اور غیر مسلمان رہنماؤں کی تقریریں سن کر چودھری فضل علی ایک ایسا دل و دماغ لے کر واپس آئے جو صحیح معنوں میں بڑے آدمیوں کا ہوتا ہے۔ چودھری عبدالباقی نسیم نے نواب صاحب کی علی گڑھ میں قیام کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔ میٹرک کے بعد ایم اے او کالج علی گڑھ میں داخل ہوئے لیکن اعلیٰ تعلیم کی تکمیل نہ ہو سکی، البتہ کھیل کے میدان میں وہاں بھی سرفہرست رہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم آپ کے ہم جماعتوں میں سے تھے۔ سر سید احمد کے تعلیمی احیاء کے جذبے سے خوب سرشار ہو کر واپس گجرات آئے۔ اس ضمن میں پروفیسر کا بھی رقم طراز ہیں۔ ہماری قدیم دیاتی روایات میں ایک بات یہ بھی شامل رہی ہے کہ بچے اچھے ہاتھ سے بڑے ہو کر اسکول میں داخلہ لیتے تھے۔ اس فضا کو سامنے رکھ کر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ نواب مرحوم سر سید کے دور آخر میں علی گڑھ میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی عمر احض و اکتساب کے قابل تھی۔ وہ سر سید کی ذات، صداقت، شعار اور محسن الملک کے اظہار پیشگی، وہاں کے علمی ماحول، انداز نظم و نسق اور اساتذہ وہاں کی کشادہ اور عظمت امارات سے بہت متاثر ہوئے۔ نواب صاحب نے علم کے خزانوں پر غارت کی ہو یا نہ، وہاں کی روایات کو جس انداز سے اپنے قلب و ذہن میں جاگزیں کیا وہ ان کے تعلیمی پروگراموں سے عیاں ہے۔
علی گڑھ کی خاص بات وہاں کی کرکٹ تھی جو نواب صاحب بہت اچھے کھیلتے تھے۔ ان حوالوں سے یہ حقیقت اظہر من شمس ہو جاتی ہے کہ چودھری فضل علی علی گڑھ کالج میں قیام کے دوران تعلیم سے زیادہ کرکٹ کی طرف راغب رہے، لیکن یہ بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ وہیں انہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ اپنے علاقے میں واپس پہنچ کر جہالت اور ناخواندگی کے اندھیروں تعلیم کی روشنی میں بدلنا ہے۔ علی گڑھ میں ان کا کیا ہوا عہد کوئی ڈھکا چھپا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ چودھری ارشاد احمد ایڈوکیٹ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مولانا ظفر علی خان گجرات تشریف لائے تو نواب فضل علی باحیات تھے۔ ایک موقع پر وہ تقریر کر رہے تھے کہ نواب فضل علی کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے علی گڑھ میں طالب علمی کے زمانے میں ایک عہد کیا تھا کہ واپس اپنے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کی ترقی کے لیے ادارے بنائیں گے۔ وہ کام نواب فضل علی نے تو کر دکھایا لیکن بدقسمتی سے وہ نہ کر سکے۔ چودھری فضل علی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اور ڈگری لیے بغیر علی گڑھ سے واپس گجرات آ گئے۔ ضلع گجرات اور گرد و نواح کو علم کے نور سے منور کرنے کا خواب جو وہ من میں سجا کر لوٹے تھے، اس کو شرمندہ تعبیر کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، اس لیے بقول مظفر صاحب نواب سر فضل علی علی گڑھ میں حصول تعلیم کے بعد واپس آئے تو انہیں کچھ کرنے کی آرزو بے چین کیے رکھتی۔ وہ اکثر گھومتے پھرتے اور سوچتے رہتے تھے، جس کو ان کے دوست و احباب واضح طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ نواب سر فضل علی کے اندر جو لاوا پک رہا تھا، آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر کہتے کہ ہمارے لوگ بہت پسماندہ ہیں اور ان کی پسماندگی کی بڑی وجہ تعلیم سے محرومی ہے، اور تعلیم ہی پسماندگی کا بڑا علاج ہے۔ وہ اس سلسلے میں کچھ کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ چودھری ارشاد احمد ایڈوکیٹ بھی چودھری فضل علی صاحب کے نہایت خوش اخلاص اور جوش و جذبے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں سرگرم عمل ہونے کو سر سید کی قربت اور فیض کا شاہسانہ قرار دیتے ہیں۔ نواب فضل علی بھی سر سید احمد خان سے ہی متاثر ہو کر اپنے علاقے میں جدید تعلیم کو عام کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ وہ علی گڑھ میں پڑھائی کے لیے گئے تھے، انہوں نے 2 سال تک وہاں پڑھا، ڈگری تو نہ لے سکے لیکن جو جذبہ اور سوچ وہ وہاں سے لے کر آئے وہ کسی بھی سطح کی ڈگری سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ انہوں نے قوم کی بھلائی اور تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اپنی اس عمدہ اور اعلیٰ سوچ کو عملی جمع پہنانے میں چودھری فضل علی صاحب کو کم و بیش 20 سال لگ گئے۔ انہوں نے عملی زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی اپنی شخصی صلاحیتوں اور خاندانی اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی بھلائی اور عامۃ الناس کی فلاح و بہبود کے جو منصوبے شروع کیے، اس سے نہ صرف وہ انتظامیہ کی نظروں میں محترم و معتبر ٹھہرے بلکہ ضلع بھر کے کاشتکار طبقات کی امیدوں کا مرکز بنتے گئے۔ نتیجتاً اس سے 1914 عیسوی میں زمیندار ایجوکیشنل ایسوسی ایشن جیسی عدیم المثال تنظیم کے وجود میں آنے کی راہ ہموار ہوئی۔ عملی زندگی چودھری فضل علی علی گڑھ سے واپس آ کر عملی زندگی میں پوری طرح مشغول ہو گئے۔ انہوں نے بہت سارے سرکاری، نیم سرکاری، سماجی عہدوں پر کام کیا۔ اپنی منصبی ذمہ داریاں اتنی جان فشانی اور اخلاص سے نبھائیں کہ گجرات دور دراز اور گرد و نواح کے مختلف طبقات کے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ ان کی شخصیت ہی اتنی شاندار، طلسماتی اور گوناگوں خوبیوں سے مزین تھی کہ ہر عہدے اور ذمہ داری کے لیے انگریز سرکار کی نظر ان کے علاوہ کسی پر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ انہوں نے زندگی میں جن عہدوں پر کام کیا ان کا اجمال کچھ یوں ہے۔ ذیلدار چودھری سلطان علی کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے کم سن بیٹے چودھری فضل علی کو اجنالہ ذیل کا ذیلدار بنا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 4 سال تھی۔ ان کے بچپن اور زمانہ طالب علمی میں ذیل کے معاملات ان کے بڑے بھائی چودھری احمد خان چلاتے رہے۔ علی گڑھ سے واپس آ کر اپنی یہ ذمہ داری انہوں نے خود سنبھال لی۔ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہونے والی نسلوں نے ذیلدار صرف فلموں میں دیکھے، یا آج کل سماجی برتری جتانے کے لیے لوگ اپنے ساتھ یا اپنے گھروں اور ڈیروں کے ساتھ ذیلدار کا لاحقہ لگاتے ہیں۔ ذیلدار ایک اہم نیم سرکاری عہدہ تھا جو کہ رنجیت سنگھ کے عہد سے پنجاب میں چلا آتا تھا۔ سکھ دور میں تحصیلیں نہیں تھیں بلکہ تعلقے تھے۔ ضلع گجرات 8 تعلقوں میں منقسم تھا: قادر آباد، پھالیا، ڈنگا، کنجا، وزیر آباد، کٹھالہ، کھڑی کریال اور گجرات۔ آگے ہر تعلقے میں کئی ذیلیں تھیں۔ ذیلوں کی کل تعداد 40 تھی۔ ہر ذیل 20 دیہات یا موضع میں منقسم تھی۔ ذیل کی
سربراہ کو ذیلدار کہا جاتا تھا، جو کہ ذیل میں موجود کسی گاؤں کا نمبردار یا مکھیا ہوتا تھا، اور اپنی ذیل کے سارے دیہات سے مالیہ یا لگان وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرانا اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ گجرات گیزیٹر میں ذیلدار کے عہدہ اور حیثیت پر جو روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے مطابق ذیلدار مقامی انتظامیہ کی تمام شاخوں میں کافی کارآمد ہیں۔ سکھ حکومت میں ان کی حیثیت محض مالی نمائندے اور ماتحت کے نہیں تھی، بلکہ وہ حکومت اور کاشتکار طبقے میں ثالث کا کردار بھی ادا کرتے تھے، اور اپنی مؤخر ذکر حیثیت کو وہ اب بھی برحق ثابت کرتے ہیں۔ ان کی تقرری موروثی طور پر نہیں ہوتی، اگرچہ وراثتی دعووں کی وقت دی جاتی ہے۔ ان کا برائے نام تقرر ذیل کے نمبرداروں میں سے کیا جاتا ہے۔ 1867 عیسوی سے ذیل کے مالیے کا 1% ان کے معاوضہ کے طور پر طے کر دیا گیا تھا، جو کہ مالیہ کے ساتھ ایک محصول کی شکل میں 1% کے حساب سے وصول کر لیا جاتا تھا۔ 1891-92 کے بندوبست کے ساتھ وہ 1% مالیہ میں شامل کر لیا گیا اور مجموعی جانچ سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ 1868 عیسوی کی جانچ پر انہوں نے زمینداروں کے عطیات بھی وصول کیے، جو یا تو بغیر مالیہ کے تھے یا ان پر مالیہ کی شرح نصف تھی۔ 1916 عیسوی کے بندوبست کے اختتام پر بندوبستی افسر نے 350 روپے والے 12، 275 روپے والے 20 اور 200 روپے والے بھی 20 بندت الاؤنس والے درجاتی نظام کی تجویز پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا، ماہ 1 یا 2 ذاتی الاؤنسز کے۔ لہذا ڈپٹی کمشنر ہر بندے کے کام اور اہلیت کے مطابق الاؤنس بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ذیلوں کی حد بندیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے 1-2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن سے اب وہ زیادہ موزوں، حجم اور شکل اختیار کر گئی ہیں، تاہم نہری علاقے میں بعد ازاں لازمی طور پر مزید رد و بدل کرنے پڑ سکتے ہیں۔ سکھ عہد میں ذیلیں برادریوں یا گوتوں کو مد نظر رکھ کر تشکیل دی گئی تھیں۔ 1849 میں سکھوں کی آخری شکست اور پنجاب میں قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد انگریز انتظامیہ نے کئی علاقائی رد و بدل کیے۔ مثلا ضلع گجرات میں سے بجوات کا علاقہ الگ کر کے ضلع سیالکوٹ میں شامل کر دیا گیا۔ وزیرآباد اور سودھرا کے علاقے گوجرانوالا کے ساتھ ملا دیے گئے، جبکہ برنالہ اور بھمبر کی ذیلیں ریاست جموں کشمیر میں شامل کی گئی۔ اس طرح کھڑی کریالی جیسی بڑی ذیل کو توڑ کر کرکھڑی کا علاقہ ہیڈ، علی بیگ، جاتلاں، چیچیاں، منگلا وغیرہ علیحدہ کر کے ریاست جموں کشمیر کو دے دیا گیا۔ انگریزوں نے ذیلوں کے حجم میں کافی نوعیت کی کمی بیشی کی۔ مثلا سکھ عہد میں ایک ذیل ہانڈو نام کی تھی، یہ کافی بڑی ذیل تھی اور اس کی حد برنالہ کے ساتھ ملتی تھی، جو اس وقت گجرات کا ہی حصہ تھا۔ انگریزوں نے آتے ہی اس ذیل کی تقسیم اور قطر بیونت کر کے اس میں سے 3 ذیلیں تشکیل دیں: اجنالہ، پیروشہ اور دلاور پور۔ ساتھ ہی انہوں نے ضلع گجرات کو 3 تحصیلوں میں بانٹ دیا: گجرات، کھاریاں اور پھالیہ۔ 1920 عیسوی میں گجرات گیزیٹر میں دی گئی ذیلداروں کی فہرست کے مطابق اس وقت ضلع میں کل 52 ذیلیں تھیں۔ 16 تحصیل کھاریاں اور تحصیل گجرات میں، جبکہ تحصیل پھالیہ 20 ذیلوں پر مشتمل تھی۔ یہ فہرست ذیل کا نام، ذیلدار کا نام، درجہ اور اعزازیہ سمیت مہیا کی جا رہی ہیں، تاکہ اس ضلع کی تاریخ کا ایک اہم باب اپنی جزیات کے ساتھ محفوظ ہو جائے اور تاریخ کے طالب علم اور محققین اس سے استفادہ کر سکیں۔ سکھ عہد کے ہانڈو ذیل میں سے انگریزوں عہد میں جنم لینے والی 2 ذیلیں اجنالہ، پیروشہ تحصیل گجرات میں تھیں، جبکہ تیسری ذیل دلاول پور تحصیل کھاریاں کا حصہ تھی۔ اجنالہ ذیل کے ذیلدار چودھری سلطان علی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سکھوں کے زمانہ حکومت میں بھی ذیلدار کے عہدے پر فائز تھے۔ اس صورت میں یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہانڈو ذیل کے ذیلدار رہے ہوں، کیونکہ سکھ عہد میں اجنالہ ذیل ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس ضمن میں میاں محمد بخش عارف کھڑی کے سوانح عمری سے ایک روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس کے مطابق ایک دفعہ آپ اوان شریف میں قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے بعد موضع دلاور پور سے گزر رہے تھے۔ آپ دلاور پور کی مسجد میں بغرض آرام رکے اور گھوڑی اپنے دوست حافظ قادر بخش صاحب کے ساتھ دار بھجوائی تاکہ وہاں باندھ دی جائے۔ وہاں کے چودھری صاحبان اس وقت چوپٹ کھیلنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے آنے والے محترم مہمان سے بے اتنائی برتی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کو ان کے اس رویے سے بہت ملال ہوا۔
اور آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں شکوہ کیا۔ اس بات کے کچھ عرصہ بعد دلاور پور کے چودھریوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ لگتا ہے کہ اس وقت ذیلدار دلاور پور کے کوئی چودھری صاحب تھے جن کی جگہ چودھری سلطان علی کو ذیلدار مقرر کیا گیا تھا۔ یہ سکھ عہد کا واقعہ لگتا ہے چودھری سلطان علی کے بڑے بیٹے چودھری محمد خان پیروز شاہ ذیل کے ذیلدار تھے۔ 1856 عیسوی میں جنم لینے والے چودھری محمد خان 1870 اور 1880 کے درمیان ہی کہیں ذیلدار بنے ہوں گے۔ اس ضمن میں ہانڈو آنیاں گجروں کے سب سے بڑے گاؤں پیروز شاہ کے چودھریوں کی بیان کی گئی روایت کچھ نظر قائرین ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پیروز شاہ ذیل کے ذیلدار چودھری لال خان تھے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر نے پیروز شاہ کا دورہ رکھ لیا۔ اس موقع پر معززین دیہی علاقہ کے اجتماع کا بندوبست کرنے کے لیے بھی کیا گیا۔ چودھری لال خان نے پیروز شاہ کے مغرب میں واقع ٹیلے پر اکٹھے ہونے کا سندیشہ بھیج دیا۔ لوگ مقررہ وقت پر پہنچ کے کھانے کا انتظام بھی موجود تھا، لیکن انگریز ڈپٹی کمشنر پہنچا تو چودھری صاحب خود اپنی حویلی میں بیٹھے رہے۔ استقبال کرنے کے لیے نہ پہنچے۔ کسی نے جا کے چودھری لال خان کو کہا کہ اب تو افسر پہنچ بھی گئے ہیں، آپ جا کر سلام تو کر لیں۔ چودھری صاحب نے جواب دیا کہ میں اسے سلام کرنے جاؤں تو یہ میرے لیے بڑی نموشی بے عزتی والی بات ہے۔ ادھر انگریز ڈی سی نے جب ذیلدار کے بارے میں پوچھا تو وہاں پر موجود چودھری سلطان علی آف اجنالہ یا ان کے خاندان کے کسی فرد نے انگریز ڈی سی کے کان بھرے کہ یہ چودھری بڑا مغز پھرا، مغرور اور غیر ذمہ دار ہے، اور وہ کسی دوسرے کو انگریز ڈپٹی کمشنر ہی کیوں نہ ہو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ بس پھر کیا تھا، ڈی سی آگ بگولا ہو گیا اور ذیلداری چودھری لال خان سے چھین کر اجنالہ کے چودھریوں کو دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پیروز شاہ کے ہانڈو آنیاں چودھریوں اور نواب خاندان کی کافی عرصہ آپس میں کشیدگی اور انبن رہی۔ سماجی اور سیاسی تعلقات بحال ہونے پر کئی اشرے لگے۔ بالی عمر میں ذیل کا انتظام سنبھالنے والے چودھری فضل علی سماجی بھلائی کے کاموں میں فعال ہونے اور صدقے دل سے اپنے فرائض منصبی بجا لانے کی وجہ سے بتدریج اپنے ہم منصب ساتھیوں میں نمایاں اور جلیل القدر ہوتے گئے۔ 1920 عیسوی میں ان کا شمار اپنے ضلع کے درجہ اول کے 12 ذیلداروں میں ہوتا تھا، جبکہ وہ ضلع بھر میں واحد ذیلدار تھے جنہیں سرکار کی طرف سے ذاتی الاؤنس کی مد میں 50 روپے زائد ملتے تھے۔ بطور سب رجسٹرار انگریز دور میں ڈپٹی کمشنر از روئے عہدہ ضلع کا رجسٹرار بھی ہوتا تھا، جبکہ تمام تحصیلدار اور نائب تحصیلدار بلحاظ عہدہ سب رجسٹرار کی ذمہ داریوں اور اختیارات کے حامل تھے۔ تاہم ہر تحصیل میں یہ عہدہ اور اس کی ذمہ داری معاشرہ کے سربراہ افراد کو بھی سونپی جاتی تھی، اور جائیداد کی خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات اور ان کے سرکاری دستاویزات میں اندراج کے عمل کی بجاوری سب رجسٹراروں کو تفویض کی گئی تھی۔ چودھری فضل علی صاحب کو 1898 عیسوی میں اس عہدہ پر مامور کیا گیا اور ان کی پہلی تعیناتی پھالیہ میں ہوئی، جبکہ گجرات کے سب رجسٹرار وہ 1902 عیسوی میں مقرر ہوئے۔ گجرات گیزیٹر میں مرقوم ہے کہ 1920 عیسوی میں سب رجسٹرار گجرات کا عہدہ خان صاحب چودھری فضل علی کے پاس تھا، جبکہ کھاریہ میں یہ ذمہ داری چودھری غلام سرور ڈنگا اور پھالیہ میں منشی محمد اشرف کے پاس تھی۔